اکتوبر میں ایک 6 سالہ فلسطینی امریکی بچے کو اس کی ماں کے مالک مکان نے چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ملزم قاتل پر نفرت پر مبنی جرم کرنے کا الزام ہے۔ نومبر میں ریاست ورمونٹ میں کالج کے 3 طالب علموں کو گولی مار دی گئی جو عربی بول رہے تھے اور روایتی عرب سکارف پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک فلسطینی امریکی اب مفلوج ہو چکا ہے۔ اس طرح کے واقعات نے عرب نژاد امریکیوں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ 9/11 سے بہت ملتا جلتا تھا، اس طرح کی بے چینی اور خوف اور گھبراہٹ کا احساس۔ ہم تو ہمیشہ گھبرائے رہتے ہیں، ہم ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں، ہم ہمیشہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کے واقعے کے لیے نشانہ بنایا جائے گا یا قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ عرب اور مسلمان امریکیوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم کے بارے میں ایف بی آئی کے حالیہ اعداد و شمار موجود نہیں ہیں، تاہم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز اور یہود نفرت پر مبنی رویوں کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ دونوں نے 7 اکتوبر سے ان برادریوں کے خلاف متعدد واقعات کا پتہ لگایا ہے۔ آپ فلسطینیوں کو دہشت گردوں کے ساتھ ملاتے ہیں، لہٰذا جو کوئی بھی فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی محسوس کرتا ہے وہ ضرور دہشت گرد ہوگا۔ ہمیں فطری اور عام انسانی جذبات کا احساس کرنے کی اجازت نہ دینا اور ہمارے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ ہم دہشت گردوں سے ہمدردی رکھتے ہیں ہمیں غیر انسانی بناتا ہے۔ فلسطینی نژاد امریکی ایڈم ابو صلاح اب وہ روایتی سکارف پہننے سے پہلے 2 بار سوچتے ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کی علامت بن گیا ہے۔ کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی جب میں ایسی جگہوں پر جاتا ہوں جن سے میں واقف نہیں ہوں تو میں کہتا ہوں کیا مجھے اسے گاڑی میں چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا مجھے یہ نہیں بتانا چاہیے کہ میں فلسطینی ہوں، میں مسلمان ہوں؟ اگرچہ 7 اکتوبر کے بعد سے نشانہ بنائے جانے کا خوف بڑھ گیا ہے، لیکن سمرا لقمان کہتی ہیں کہ یہ عرب امریکی اور مسلمان ہونے کا حصہ ہے، خاص طور پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر 9/11 حملوں کے بعد سے۔ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 30 سالوں تک حجاب پہنا، اور جب میں ایک دوسری ریاست منتقل ہوئی تو میں اسے پہننے سے بہت ڈرتی تھی، بلکہ میں نے واقعتاً اسے پہننا بند کر دیا۔ حال ہی میں معتبر قومی مطبوعات نے عربوں کا جانوروں سے موازنہ کرتے ہوئے مضامین شائع کیے ہیں، اور ریاست مشیگن کے شہر ڈیربون کو، جہاں عرب امریکیوں کی ایک بڑی آبادی ہے، امریکہ کا جہادی دارالحکومت قرار دیا۔ میرے خیال میں عربوں کے بارے میں اشتعال انگیز ہتک آمیز زبان شائع کرنے کا لائسنس موجود ہے۔ میرے خیال میں عربوں کے ساتھ نسل پرست ہونا ٹھیک سمجھا جاتا ہے۔ آپ تشدد کا جواز پیش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے خلاف نفرت کا جواز پیش کر رہے ہیں اور انہیں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ انہیں جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب انہیں انسان کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ صدر بائیڈن نے 10 مارچ کو رمضان کے آغاز پر اپنے پیغام میں مسلمان امریکیوں کے خلاف نفرت اور تشدد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکی انتظامیہ مسلمان، عرب امریکیوں اور دیگر پسماندہ گروہوں کے خلاف تعصب، امتیازی سلوک اور نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ ڈورا میکور کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔